اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ یعنی انسان سے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے ایمان کے بعد وہ نماز کا ہے۔ نماز یہ دین کا ستون کہا گیا، اس کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے کسی عمارت اور کسی بلڈنگ کی بنیادیں ہوتی ہیں، اگر بنیادیں کمزور ہوں، اس کے پلرز کمزور ہوں، تو وہ عمارت، وہ بلڈنگ زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی، وہ عمارت زمیں دوز ہو جائے گی، زمیں بوس ہو جائے گی، کیونکہ عمارت بنیادوں پر اور پلرز پر ٹکی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے کچھ پلرز ہیں، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی ایک خاص کنڈیشن سے ہے، یعنی اگر بندے کے پاس اتنا مال ہے اور سال گزرا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کا تعلق بھی ایک خاص کنڈیشن سے ہے کہ اتنا مال ہے جب حج فرض ہے۔ روزے کا تعلق ایک خاص مہینے سے ہے، جب وہ مہینہ آئے گا جب آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ لیکن نماز ایمان لانے کے بعد یا ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ نماز کا ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہے، اور نماز کی اہمیت اس درجے ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جب کسی چیز کا حکم آ گیا ڈائریکٹلی کہ ایسا کرو، تو وہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہو گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا اعلان کیا، نماز کا ذکر کیا، تو ہم پر فرض ہو گئی نماز، اور اتنا ہی کافی تھا۔ اب اس فرض کو، یعنی کسی بھی چیز کو فرض کرنے کے لیے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب کسی چیز کو بار بار کہا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا سامنے والے کو احساس دلایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا بھائی نماز تم پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تمام مومنین پر فرض ہے اس کے مقررہ وقتوں پر۔ نماز فرض ہے اس کے مقررہ وقتوں پر، تو یہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 70 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بار بار نماز کا ذکر کیا، نماز کی تاکید کی، نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، نماز کے چھوڑنے والوں پر وعیدوں کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ پورے قرآن میں 30 پارے میں تقریباً 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ اتنا زیادہ کسی بھی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا جتنا نماز کا کیا ہے۔ کیوں؟ کیا ایک مرتبہ میں ہی فرض ہو گئی تھی نماز؟ لیکن 70 مرتبہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ تاکہ اس کی اہمیت کو بتا دیا جائے کہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں اور دنیا میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ حج کی فرضیت آئی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت آئی، اللہ نے وحی لے کر جبریل امین کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا کہ جاؤ زکوٰۃ کا پیغام لے کر جاؤ، حج کا پیغام لے کر جاؤ، شراب کی حرمت کا اعلان کرو، جا کے جاؤ یہ والی چیز لے کر جاؤ۔ یعنی جب بھی جو حکم آیا اسلام کا، چاہے کسی چیز سے روکنے کا حکم ہو یا کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا، اور ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے وہ چیز پیش کر دی۔ لیکن جب نماز کو دینے کی باری آئی،
نماز کے فرض کرنے کی باری آئے تو خود رب العالمین نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. آپ علیہ السلام کو معراج، اس کو ہم کہتے ہیں واقعہ معراج، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے، یہ تو کنفرم ہے. رجب کے مہینے میں معراج ہوئی کنفرم ہے، لیکن اس کی ڈیٹ میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس کی ڈیٹ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، 22 کو 27 کو بہت سارے اختلاف ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ رجب کے مہینے میں کیا ہوئی ہے، معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. تو واقعہ معراج یعنی نبی علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر، 7ویں آسمان پر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین پیچھے ہٹ گئے کہ بس میری پہنچ یہاں تک ہے. اے محبوب، اے اللہ کے محبوب، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. اس سے آگے تو صرف اگر کوئی جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ جا سکتے ہیں. اس سے آگے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی. تو اس گفتگو میں نبی علیہ السلام کو بہت کیا ہے جو تحفہ دیا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا. کیوں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے بات چیت کروں، اللہ سے قربت اختیار کروں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ذکر ہیں، لیکن نماز ایک ایسا ذکر ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے بے انتہا قریب ہوتا ہے. اللہ سے اس سے زیادہ قربت کا ذریعہ کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے، اس سے زیادہ قربت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفتاً بلا کر کہا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئیں. اس میں جو اہم چیز ہے، نبی علیہ السلام کو 50 وقت کی نمازیں دی گئی تھیں. دیکھیے 50 وقت کی نمازیں دی گئی تھیں. آپ قربان جائیے نبی علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ پر، کہ جب وہ اللہ کے نبی واپس تشریف لا رہے تھے، ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اے امام الانبیاء کیا ملا ہے؟ انہوں نے کہا 50 وقت کی نمازیں ملیں. کہ 50 وقت کی نمازیں کیا ہے؟ میری امت تو 2-3 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی. آپ اس میں تخفیف کرائیں، اس میں تھوڑا سا کنسیشن کرا لیں، تھوڑے کم کرا لیں. اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس میں تھوڑا کم. تو 5 نمازیں کم کر دی گئیں، 45 نمازیں رہ گئیں. پھر اللہ کے نبی واپس تشریف لائے. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ 5 نمازیں کم. بولے نہیں، ابھی اور کم کرائیں. پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو 5 نمازیں اور کم ہو گئیں. پھر واپس جانے لگے تو پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کہ کیا ہوا؟ کہ 40 رہ گئیں. کہ نہیں، ابھی اور جائیں. اس طریقے سے بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، اور بار بار اللہ کے نبی جاتے رہے. لاسٹ میں جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، جاؤ اور کچھ کم کرا لیں، اور کچھ کم کرا لیں، بھاری پڑے گا. تو کہنے لگے نہیں، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب دوبارہ نہیں. تو 5 نمازیں. لیکن آپ قربان جائیے اس نبی کی عظمت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ انعام دیا کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. یہ نبی کا صدقہ ہے. کیا ہے؟ نبی کا صدقہ ہے. نمازیں تو ہم 5 پڑھیں گے لیکن ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ہی ملے گا. تو اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ دنیا میں بھیج دیے. جبریل امین کو میڈیٹر بنایا اور ان کو وہ میسنجر ہیں، ان کو کہا کہ جاؤ یہ وحی لے کر جاؤ، یہ پیغام لے کر جاؤ. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور پیغام سنا دیتے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض ہو گیا، بے شمار اسلام کے احکام وہ لے کر آئے. لیکن جب نماز کی باری آئے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ چیز تحفتاً عطا کی گئی تھی. اور جانتے ہیں یہ نماز میرے نبی کا تحفہ ہے. یہ نماز میرے نبی کو گفٹ میں یہ چیز ملی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ سے جب تمہیں قریب آنا ہو، اللہ سے قربت اختیار کرنی ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے میں قریب پہنچوں، تو 2 رکعت کی نیت باندھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ. سجدہ کرو. جس وقت انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس قربت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے لیے لفظ نہیں بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. سجدہ کرو، میرے قریب آ جاؤ. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پچھی لے لی، اللہ نے مجھے پیار کر لیا. یعنی میں اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہوں، اتنا قریب ہوتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا. بندہ اتنا قریب ہوتا ہے. تو نماز کیونکہ
ہمیں کیا چاہیے؟ رب کی رضا چاہیے نا، رب کی قربت چاہیے بھائی. وہ کہتے ہیں نا، محمود غزنوی نے پوچھا کہ بھائی کس کو کیا چاہیے لے لو، جس کو جو چاہیے لے لو. سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے لوگ، کسی نے کہا جی مجھے والا باغ دے دو، کسی نے کہا یہ دے دو، کسی نے کہا وہ دے دو، کسی نے کہا اتنی اشرفی دے دو، اتنا یہ دے دو، سب لوٹ کر لے گئے. محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، وہ کھڑا رہا. لوگوں نے کہا ایاز تو بیوقوف ہے، سارا مال لٹ گیا، سارا مال لٹ گیا، اس نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، یہ تو پاگل ہے. بادشاہ تو آج خوش تھا، بادشاہ نے کسی کو زمین دے دی، کسی کو باغ دے دیا، کسی کو اشرفیاں دے دی، سب خزانہ کھول دیا بادشاہ نے. محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، کہ یہ تو پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے. بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا بات ہے، تم کیوں خاموش کھڑے ہو، تم بھی کچھ مانگ لو. اس نے کہا جی مجھے تو بادشاہ چاہیے، مجھے تو بادشاہ چاہیے. تو آپ بتائیے سمجھدار کون تھا؟ ایاز سمجھدار تھا یا لوگ سمجھدار تھے؟ جب بادشاہ اس کا ہو جائے گا تو ساری چیز اس کی ہو جائے گی. جب رب ہمارا ہو جائے گا، خدا ہمارا ہو جائے گا، تو ساری چیز ہماری ہو جائے گی، جنت ہماری، سب کچھ ہمارا، عیش و عشرت ہمارا. تو اس لیے رب کی رضا نماز میں ہے، رب کی رضا نماز میں ہے، رب سے قربت نماز میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. ہر نبی پر نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اوقات الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، ٹائمز الگ الگ ہیں. یہاں 5 وقت کی نماز ہے، کہیں 2 وقت کی تھی، کہیں 1 وقت کی تھی، کہیں 3 وقت کی تھی، لیکن تمام نبیوں پر نماز فرض رہی، ان کی امتوں پر نماز فرض رہی، کیونکہ نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی نماز ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی نماز ہے. ہماری پیدائش اللہ نے کیوں کی، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے. بھائی جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا مقصد، یہ موبائل کس لیے ہم نے بنایا؟ انسان نے بنایا اسے بات کرنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، آڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے، ای میل کرنے کے لیے. بہت ساری اس کا ایک مقصد ہے بنانے کا، بے مقصد تو نہیں ہے، بے مقصد تو نہیں ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. بلب کیوں بنایا؟ روشنی کے لیے. پنکھا کیوں بنایا؟ ہوا دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وائے، کیوں پیدا کیا؟ کیا ریزن ہے؟ تو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، جس مقصد کے لیے آپ نے کوئی چیز لی، کوئی چیز خریدی، اور وہ چیز اس چیز میں فائدہ نہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے آپ کیا کریں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ پھینک دیں گے، کباڑے میں بیچ دیں گے. آپ نے گائے خریدی، آپ نے بھینس خریدی، بھینس جب تک دودھ دیتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے خوب اس کی سیوا کرتے ہیں، پانی کرتے ہیں. اور جب بھینس دودھ دینا بند کرتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے کمیلے میں لے جا کے کٹوا دیتے ہیں، بلا وجہ کھا رہی ہو، دودھ دے نہیں رہی ہے. یہی کرتے ہیں. آپ نے موبائل خریدا، بڑی ایسا بڑے موبائل ہم خریدتے ہیں، 1 لاکھ روپے خریدتے ہیں، اور اس کی بڑی سیوا پانی کرتے ہیں، ٹیمپر چڑھا کے رکھتے ہیں، کور چڑھا کے رکھتے ہیں، بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی لمٹ پوری کر چکا ہوتا ہے. کیا اس موبائل کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ یا تو بیچ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا، بیچ دیتے ہیں، پھینک دیتے. کیوں؟ اس نے جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد میں اب وہ فیل ہو گیا ہے. یہی نا بھائی، وہی چیز جس کو ہم نے بڑے سنبھال کے رکھا تھا، بڑے پیار سے رکھا تھا، اپنی جیب کی زینت بنایا تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا ہمارے مقصد میں اب یہ فیل ہو چکا ہے، ہم نے اسے پھینک دیا. آپ قربان جائیے رب کی عظمتوں پر، اس کی رحمتوں پر، اس کے پیار و شفقت پر، کہ آج ہم اپنے مقصد میں فیل ہو چکے ہیں. آج جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں 100% فیل ہیں. ہم کیا نماز کے لیے پیدا کیا اللہ نے، عبادت کے لیے پیدا کیا، نماز ہم پڑھتے نہیں، عبادت ہم کرتے نہیں. تو اس کا مطلب جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا تو اب اس مقصد میں ہم فیل ہیں. اب اگر اللہ کمیلے میں لے جا کے ہمیں کٹوا دے نا تو کوئی بعید نہیں ہے، اور کٹ رہے ہیں. یہ جب کافر قومیں، ظالم قومیں ہم پہ جو مسلط ہوتی ہیں دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کس طریقے سے تحت کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے جو کافر اور ظالم قوموں کو اللہ مسلط کرتا ہے، اور پھر وہ کہیں قتل کیا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کہیں ستایا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کیا ہے، اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکایا. جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات.
ہزار سجدوں سے دیتا نجات. ایک اللہ کے سامنے تو ایک سجدہ کر لے, سر جھکا لے, کسی کے سامنے تجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی مسلمان قوم جب اللہ کے سامنے سر جھکاتی تھی, راتوں کو اللہ کے سامنے یہ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کے سامنے مانگتے تھے, اور دن میں گھوڑے پر کیا ہے, گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر تلوار لے کر جہاد کرتے تھے, دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے, تو ان کے رعب اور جلال سے قیصر و کسریٰ کے تخت ہل جایا کرتے تھے. قیصر و کسریٰ کی کیا ہے, پرچے اڑا دیتے تھے یہ لوگ. یہی مسلمان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے سلاطین, بڑے بڑے جابروں کو تہ طیق کیا اور بڑی بڑی حکومتوں کو تہو بالا کر دیا, انہی مسلمانوں نے. لیکن یہ مسلمان کیا تھے, رات کے تہجد گزار تھے, اور دن کے کیا ہے, دن پر گھڑ سواری کر کر اور جہاد کرنے والے لوگ تھے, جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ رہبان من اللیل, ایسے لوگ ہیں اس امت میں جو رات میں کیا ہے, راہب بن جاتے ہیں, اللہ والے بن جاتے ہیں, اور دن میں کیا ہے, فرسان من النہار, کہ دن میں گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. بغیر نماز کے, بغیر اللہ کی عبادت کے کوئی قوم بہادر نہیں بن سکتی ہے. مسلمانوں کے اندر بزدلی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ رب سے دور ہو گئے ہیں, یہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں, نماز سے دور ہو گئے ہیں. تو نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ نا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, بڑے بڑے سلاطین کی, بڑے بڑے بزرگوں کی, بڑے بڑے مطلب اولیاء اللہ کی, وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شیر پیدا ہوا تھا جس کو شیر میسور ٹیپو سلطان کہتے ہیں, فتح علی خان ٹیپو کہتے ہیں. آپ اس کی زندگی پڑھیے. 49 سال کی عمر میں اس شخص نے 4 مئی 1999 سری رنگا پٹنم کی سرزمین پر شہادت پائی ہے. لیکن وہ شخص 16 سال کی عمر سے انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہا. تقریباً 33 سال اس نے جنگ میں گزارے. لیکن ٹیپو سلطان وہ شخص ہے کہ جس کی ایک بھی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی. اتنا یعنی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک حکمراں, ایک بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک, اور یہ عجیب بات ہے کہ 33 سال میدان جہاد میں رہا اور انگریزوں سے 4 بڑی بڑی جنگیں لڑی, لیکن ایک بھی نماز چھوٹنا تو دور کی بات ہے, ٹیپو سلطان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. جب ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹنم کی سرزمین میں, کبھی آپ جانا میسور, ضرور جانا اگر آپ کو موقع ملے, وہیں پر ایک مسجد ہے, مسجد اعلیٰ. الحمدللہ میں اس مسجد میں گیا ہوں, ٹیپو سلطان کی قبر پر بھی گیا ہوں. علماء نے لکھا ہے, بزرگان دین نے لکھا ہے, ٹیپو سلطان اپنے وقت کے قطب تھے. قطب کیا تھے؟ قطب یعنی اس دنیا کے اندر قطب اور ابدال ہوتے ہیں, ولی سے بھی بہت اعلیٰ مقام تھا ٹیپو سلطان کا. اپنے وقت کا قطب تھا ٹیپو سلطان, اتنا بڑا شخص, لیکن بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا. بادشاہ وقت ہے لیکن اپنے وقت کا قطب ہے. اور ٹیپو سلطان کی مزار پہ جا کر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی مزار پہ جا کر ہماری روحانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ جب میں ٹیپو سلطان کی مزار پر گیا, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کا دورہ کیا ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک میں وہ نہیں گئے ہیں. دنیا کے تمام ملک وہ گھوم چکے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مزار پہ جا چکے ہیں. امام ابو حنیفہ ہوں, امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, اور ہزاروں صحابہ کی قبروں پر جا چکے ہیں, ہزاروں اولیاء اللہ کی قبروں پر جا چکے ہیں. لیکن ٹیپو سلطان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں ٹیپو سلطان کی قبر پر پہنچا تو میری روحانی کیفیت میں اضافہ ہو گیا. ایک عجیب سکون ہے, بالکل جنگل میں قبر بنی ہوئی ہے. الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی, میں نے دیکھا ایک عجیب سکون. وہاں جا کر آپ ایک عجیب سکون محسوس کریں گے. کیوں؟ ٹیپو سلطان کوئی عام شخص نہیں تھا. ٹیپو سلطان اگر انگریزوں سے سودا کر لیتا تو اپنی جان بخشی کرا لیتا, لیکن آخر وقت میں بھی اس نے کہا کہ میرے لیے دین پہلے ہے, میرے لیے اسلام پہلے ہے, میرے لیے قرآن پہلے ہے. انگریزوں نے آفر کیا, اس نے کہا نہیں, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. جب ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ بنائی تو پوری سلطنت میں اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ اس مسجد کی نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو. کیا کہا؟ صاحب ترتیب. صاحب ترتیب شریعت کی اصطلاح میں اس بندے کو کہتے ہیں جس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی اکٹھی 5 نمازیں نہ چھوڑی ہوں, اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں. یہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ملے آپ کو, لاکھوں میں. بالغ جیسے بچہ بالغ ہوا 14 سال کی عمر میں سے, نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر اس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. صاحب ترتیب کا مسئلہ بھی الگ ہے. اگر وہ کوئی نماز مثال کے طور پر اس کی فجر چھوٹ گئی تو جب تک وہ فجر نہیں پڑھے گا ظہر کی نماز اس کی نہیں مانی جائے گی. پہلے فجر پڑھے پھر ظہر. اگر ظہر کی جماعت بھی کھڑی ہے, جماعت سلام پھرنے والا ہے, پہلے وہ فجر پڑھے گا جبھی اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگی. صاحب ترتیب کوئی ہوتا ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اکٹھی, جیسے ہی اکٹھی 5 نمازیں اس کی چھوٹ گئی تو اس کی وہ صاحب ترتیب نہیں رہے گا.
صاحب ترتیب نہیں کہلائے گا. تو شرعی مسئلہ اس کے لیے الگ ہے. تو ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت اعلان کیا کہ مسجد اعلیٰ مسجد اقصیٰ کے نقشے پر بنوائی تھی انہوں نے, جو فلسطین کے اندر ہے, اور یہ کہا اس کی سب سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو. بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے, علماء, صلحاء, اولیاء اللہ, کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھیں. کیوں؟ صاحب ترتیب کوئی تھا ہی نہیں. پھر ٹیپو سلطان نے کہا کہ آج میرا یہ راز فاش ہو گیا ہے. الحمدللہ میں پیدا تو ایک شاہی گھرانے کے اندر ہوا ہوں, لیکن آج تک میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. پھر ٹیپو سلطان نے اس مسجد کی پہلی نماز پڑھائی, مسجد اعلیٰ کی. ٹیپو سلطان وہ شخص تھے. اتنا بڑا بادشاہ. آج ہمارے پاس 4 پیسہ آ جاتا ہے نا مسلمانوں کے پاس, تو وہ لہرانا شروع کر دیتے ہیں, نماز سے دور, دین سے دور. سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی ہے, جب اس کے پاس پیسہ آئے گا سب سے پہلے دین سے دور ہوتا ہے. یہ برتھ ڈے منائے گا, یہ ناچ گانے کی مجلسیں لگائے گا, یہ شراب خانوں میں جائے گا, یہ عیاشیاں کرے گا. سب سے پہلی دقت اس کے اندر پیدا ہوتی, گھمنڈ, غرور, تکبر اس کے اندر آ جائے گا. شادیوں پر پیسہ خرچ کرے گا, لاہولائی پر پیسہ خرچ کرے گا. سب سے پہلے دین سے دور ہوتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے بادشاہ ہیں, مال کی ریل پہلے. ٹیپو سلطان کی جو بیلٹ تھی, جو تلوار ہے, آج بھی کروڑوں روپے میں نیلام ہوتی. وہ اتنی مہنگی تلوار ہے. وہ جو ٹیپو سلطان کی تلوار تھی, ہم جیسا کمزور لوگوں سے اٹھے گی بھی نہیں. کئی 20, 25, 30 کلو کی تو تلوار ہے. وہ اتنی بھاری تلوار ٹیپو سلطان کی. شیر تھا, شیر وہ. لیکن وہ شیر ایسا نہیں بنا. اس کی ماں جو فاطمہ تھی ٹیپو سلطان کی, ان سے جب پوچھا گیا تمہارا بیٹا اتنا بہادر کیوں ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ مائیں تھیں. آج ہماری مائیں کیا ہیں, سیریل دیکھ رہی ہیں, ساس بھی کبھی بہو تھی. سیریل چل رہا ہے, گانا چل رہا ہے, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, گالیاں بک رہی ہیں, دودھ پلا رہی ہیں. تو کیا بچے پیدا ہوں گے؟ شاہ رخ خان, سلمان خان جیسے ناچنے والے اور اس طرح بدتمیز لوگ پیدا ہوں گے. کیا نیک اللہ والے لوگ نہیں پیدا ہوں گے؟ تو اس لیے آج نماز, اگر آپ نماز سے دور ہوں گے تو بزدلی آپ کے اندر آ جائے گی, دین سے دوری پیدا ہو جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بتلایا. آپ بستر مرگ پر ہیں, آخری وقت ہے. آخری وقت میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو سمجھ لو کسی انسان کا آخری وقت ہو اور کچھ اہم چیزیں اپنے بچوں کو بتا رہا ہے کہ بیٹا یہ خیال رکھنا, اس چیز کا خیال رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں, نصیحتیں بہت سی تھی, ان میں جو اہم ترین نصیحت تھی, انہوں نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا. میرے بعد تم نمازوں کو ضائع مت کرنا, میرے بعد تم نمازوں کو ضائع مت کرنا. یہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی اس امت کے لیے. لیکن آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے, نبی سے عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں, محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نبی کی آخری وصیت, آپ آخری بستر مرگ پر ہیں, آخری جملے آپ کے یہ ہیں. لوگوں کہہ رہے ہیں لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز کو ضائع مت کرنا. اس سے اہم ترین عبادت کوئی نہیں ہو سکتی. پھر میرے نبی ارشاد فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آپ نماز پڑھیے, نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. آپ نماز سے دور مت ہوئیے. نماز اہم ترین عبادت ہے. جمعے کا دن ہے, مسجد بھر جاتی ہے, اور ابھی عصر میں ساری مسجد خالی ہو جائے گی. کیا ہے مسلمانوں کو, کیا ہو گیا ہے؟ روڈ پر بیٹھے رہیں گے, گلی میں بیٹھے رہیں گے, چوک پر بیٹھے رہیں گے, چائے کی دکان پر بیٹھے رہیں گے, نماز کو ضائع کرتے ہیں. اتنی اہم ترین عبادت جو نبی کا تحفہ ہے, جو نبی کو گفٹ میں ملی تھی. تو میرے دوستو, خدا را اللہ کے واسطے نماز کو ضائع نہ کریں, نماز کو نہ چھوڑیں. اس لیے نماز اہم ترین عبادت ہے, دین اسلام کا ستون ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.